وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا نصارہ کسی چیز پر نہیں ہے، اور نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جو کچھ علم نہیں رکھتے ان کے بعد جیسی بات کہی، اب اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 113 ہے، اور اس آیت کا بنیادی مضمون ہے کہ یہود اور نصارہ اور جتنے بھی کافر گروہ ہے وہ ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ اور مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافروں کے دو بڑے گروہ کا تذکرہ کیا ہے، یہود اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے کہ تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود تھا، اور یہود تورات پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے واقف تھے، پھر بھی نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی امت کو کافر سمجھتے تھے۔ اسی طرح انجیل میں وہ کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اور یہ بات موجود تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حق رسول ہے، ان پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی حق کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی تھی، اور اس وقت کے لیے وہ کتاب بالکل صحیح اور حق پر تھی۔ اور اس وقت میں جس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور جس نے تورات پہ عمل کیا وہ مسلمان تھے اور صحیح لوگ تھے۔ اس کو جان کر بھی یہود اور نصارہ تعصب اور ضد میں آ کر ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی جب فرقوں میں تقسیم ہوئے ہیں، حق اور قرآن اور سنت کی بات کو جان کر بھی مذہبی تعصب میں آ کر ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے دشمن ہے اور ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے، لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمانوں کے مقابل میں وہ ایک ہے، تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی کافروں کے مقابل میں ایک ہونا چاہیے۔ اس آیت میں سب سے بنیادی بات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ کافر گروہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر نہیں سمجھتے، لیکن اسلام کے مقابلے میں وہ ایک ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان کے مقابلے میں ایک ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ انسان جو حق کو جان کر سمجھ کر حق کی مخالفت کرتا ہے وہ بہت بدتر ہے، بہت برا ہے اس انسان سے جو جہالت کے چلتے ہوئے حق کی نافرمانی کرے اور حق کے راستے پہ گامزن نہ ہو۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قیامت کے دن کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے بیچ فیصلہ کریں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو بھی ثابت کیا۔